کیا یہ نام رکھنا ضروری ہے؟ جی ہاں ضروری ہے، ضروری ہے۔ کیوں؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا یہ ہوتا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ رہے، کوئی حدیث بیان کر رہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں وہ سب صحیح ہے۔ آپ یہ تھوڑی کہتے تھے کہ یہ بیان کر رہا ہوں یہ حدیث صحیح ہے حدیث ضعیف ہے، اور صحابہ کرام بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے حدیث ضعیف ہے۔ اچھا، بعد میں جب صحیح حدیثوں کے اندر ضعیف حدیث گھس گئی تو فقہاء نے، محدثین نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے حدیث ضعیف ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ صحیح حدیث کیا ہے ضعیف حدیث کیا ہے، تاکہ لوگ ضعیف حدیثوں کو چھوڑ کر کے جو انسانوں نے گڑھ لی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر آ جائیں۔ تو آج پہلے مسلمانوں کے مقابلے میں صرف کافر تھے تو اور نام رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آگے چل کر کے جب بدعتیں پھیلی تو مسلم کے ساتھ ساتھ اہل السنہ نام رکھا گیا بدعتیوں کے خلاف، اور سنت کا پتہ چونکہ حدیث سے چلتا تھا لہذا اہل الحدیث انہوں نے نام رکھا، اس لیے کہ اہل السنہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی جب تک کہ اہل الحدیث نہ ہو، اس لیے کہ سنتوں کا پتہ حدیث ہی سے چلتا ہے۔ کوئی سنت ڈھونڈنی ہو تو آپ کہاں ڈھونڈیں گے؟ حدیث ہی کے اندر تو ڈھونڈیں گے۔ اس کا مطلب اگر کسی نے کہہ دیا اہل الحدیث تو اہل القرآن بھی ہو گیا، اہل السنہ بھی ہو گیا، محمدی بھی ہو گیا، سلفی بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ یہ لفظ اہل الحدیث بہت جامع ہے، یہ در حقیقت ممیز ہے دیگر تمام ان فرقوں کے مقابلے میں جو اپنی خواہشات اور اپنی اہوا، اپنے آراء، اپنے خیالات فاسدہ اور اپنی افکار کاسدہ کے اوپر قائم ہیں۔ ان سے تمیز دینے کے لیے یہ نام رکھنا ضروری ہو گیا ہے، جیسے کہ محدثین کے اوپر یہ ضروری تھا کہ بتائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے، تاکہ لوگ صحیح اور ضعیف کے درمیان فرق کر کے تمیز کر کے حدیث سے صحیح کے اوپر عمل کریں۔ ایسے ہی ضروری ہے کہ لوگ یہ نام رکھیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام در حقیقت ایک فرقہ ہے۔ بہت غور سے سنو، لے کر جاؤ، آج یہاں سے لے کر کیا جاؤ گے؟ یہ آخری بات۔ ایک صاحب نے کہا کہ 4 ہی تو فرقے ہیں، یہ 5واں کہاں سے آیا؟ میں نے کہا کہ 4 فرقے کون سے؟ بولے کہ ایک سمندر ہے۔ بولے ہاں سمندر ہے، اس سے 4 نہریں نکلی، تو پانی تو وہی ہے، پانی تو وہی ہے۔ ایک سمندر ہے، 4 نہریں نکلی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نہر، امام شافعی کی نہر، امام مالک کی نہر، امام احمد، 4 نہریں نکلی، یہ 5واں کہاں سے آیا؟ میں نے کہا 5واں وہی سمندر ہے۔ پانچواں کہاں سے آیا؟ 4 نہریں نکلی، 5واں کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا وہی سمندر ہی تو ہے، وہی اصل ہے، وہی اہل حدیث ہے۔ اچھا یہ چاروں تو وہی پانی ہے۔ بولے پانی تو صحیح تھا۔ میں نے کہا لیکن آگے چل کے بارشیں ہوئیں اور بڑی گندگیاں آ گئیں سب اس کے اندر۔ اب اگر صحیح پانی اور صاف و شفاف پانی پینا تو سمندر کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اب وہ آیت کریمہ پڑھ لو، تقریر کا اختتام، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ۔ اگر پانی گدلا ہو جائے تو گدلے پانی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ڈائریکٹ کنویں کی طرف، اصل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ وہی مطلب ہے فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول۔